اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے کہ دوست بنانے کا طریقہ کیا ہے، دوست بنانے کا معیار کیا ہے، کیسے جج کریں کہ کسی کو دوست بنانا ہے کہ نہیں بنانا، کیونکہ والدین تو آپ کو اپنی مرضی سے نہیں ملتے، آپ چوز نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ والدین ملنے چاہیے، بہن بھائی آپ کو اپنی مرضی سے نہیں ملتے، وہ قدرت آپ کو اپنی عنایت سے دیتی ہے، لیکن معاشرے میں جو دوست جہاں آپ کی مرضی چلتی ہے اگر وہاں بھی آپ اپنی مرضی نہیں چلاتے تو اس کا مطلب ہے یو ہیو نو چوائسز، تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے۔ تو تھوڑا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک فیصلہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے کہ آپ نے دوستی کس سے کرنی ہے۔ مجھے بتائیں گے کہ آپ دوستی کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ والدین نے انہوں نے دوستی تو ہے ہی ہے، وہ تے مطلب ہے وہ والدین کا جو ریلیشن شپ ہے اسے دوستی کا نام دے لیں یا کوئی بھی نام دے لیں، میں تو بات کر رہا ہوں کہ جس کو دوست بنانا ہے اس کے اندر کوئی تو دیکھے چیز۔ مجھے بتائیں کہ زیادہ تر لوگ جو دوست بناتے ہیں کوئی سوچ سمجھ کے بناتے ہیں یا اٹ ہیپنس، جیسے کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جاتی یہ ہو جاتی ہے، اور جو محبت کی نہیں جاتی اور ہو جاتی ہے وہ پھر بیڑا گرک ہی ہونا ہے نا۔ تو اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پوچھا کسی دوست سے کہ بھائی تمہارے اندر سنسیریٹی ہے میں تمہیں دوست بنا؟ ہپوکریسی کر سکتا ہے تو سبجیکٹو چیزوں پہ نہیں جانا۔ سبجیکٹو چیزیں کون سی ہوتی ہیں جنہیں ہم میئر نہیں کر سکتے؟ ایک دوست کہتا ہے کہ جی میں بہت سنسیئر ہوں، تو ہم کہتے ہیں اچھا تم سنسیئر ہو تو تمہارا نام مخلص حسین ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سبجیکٹیوٹی میں سے نکل جائیں۔ سبجیکٹیوٹی وہ چیز ہے کہ جس میں آپ بس ایسے ہی سنی سنائی پہ بلائنڈ فیتھ پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ سبجیکٹیوٹی کی نہیں آبجیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو دوست بنانا ہے تو کچھ نظر آنا چاہیے نا، وہ کہتا کیا ہے اس کی تو بات میں دیکھ لیں گے، لیکن نظر کیا آ رہا ہے اس میں۔ کسی لڑکے کو یا لڑکی کو جیون ساتھی بنانا ہے تو یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ وہ کتنا مخلص ہے اور کتنا پیار کرتا ہے یا کرتی ہے اور کس طرح وہ زندگی بدل دے گی آپ کی، کتنی کریکٹر کیسے دیکھیں گے، لائف سٹائل، آتے ہیں، ہاؤ ہی لکس لائک۔ مجھے یہ بتائیے کہ نارملی اگر آپ کے پاس دو چوائسیز ہوں، آپ دو چوائسیز کی بات کرنا شروع کر دیتا ہوں، دو چوائسیز کی، نارملی دو چوائسیز ہیں جن میں سے آپ نے ایک لینی ہے، تو غریب کو دوست بنائیں کہ امیر کو؟ غریب کو کس نے کہا؟ میں بہت غریب ہوں۔ دیکھیں میں نے تو دو چوائسیز کہا ہے، اب آپ نے جو بات کہی ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن میں باقی سب سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سی چیز آپ کو مجبور کرتی ہے کہ امیر کو چھوڑ کے غریب کو دوست بنائیں؟ یہ تو ساری باتیں ہیں نا، چاہے جو بھی کہہ لیں، لیکن انڈیا میں ایک ریسرچ ہوئی جس کے مطابق انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکلی لوگوں کے معاملات کو دیکھا کہ کن لوگوں نے مشکلات میں زندگی گزاری اور کن لوگوں نے نقصان اٹھائے، تو انہوں نے کہا کہ جس نے غریب سے دوستی کی اس نے ایک امکان پیدا کر دیا کہ اس کی زندگی پیچیدگی میں چلی جائے گی۔ یہ ایک ریسرچ ہے بالکل ساتھ کے ملک انڈیا میں، اور انہوں نے بتایا کہ جو زندگی میں لوگ جرائم کا نشانہ بنتے ہیں اس کی کافی ساری وجوہات ہے کہ کیوں کچھ لوگ جرائم کا نشانہ بنتے ہیں، کیوں کچھ لوگ مرڈر ہوتے ہیں، کیوں کچھ لوگوں کے ساتھ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ اغوا ہوتے ہیں، کیوں کچھ لوگ وارداتوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی جو تفصیلات نکالیں، اس میں سے ایک تھا کہ جو غریبوں سے دوستی ڈالتے ہیں، غریب انہیں اپنی پیچیدہ زندگیوں میں گھسیٹ لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پھر وہ جرائم کا نشانہ بنتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال کوئی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں جو بھی میں بات کرتا ہوں میرا ذاتی خیال کوئی بھی نہیں ہوتا۔ گو اینڈ فائنڈ ریسرچ، کہ ریسرچ کیا کہہ رہی ہے۔ ابھی میں نے صرف آپ کو ایک چوائس بتائی، اب مجھے بتائیے کہ ایک ہی چوائس پہ تو نہیں نا آپ دوستی بناتے کہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ کوئی مصیبتوں میں گھرا ہو تو اس کو دوست بنائیں گے یا جو خوشحال ہو تو اس کو دوست بنائیں گے؟ دیکھو نا، سمپل سی بات ہے۔ اور کون کون ہے غریبوں کا؟ ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرا کوئی ذاتی خیال نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے
دیکھیں میں ان چیزوں کا پتہ کیوں چلاتا رہتا ہوں کہ مجھے آپ لوگ ہائر کرتے ہیں اپنی زندگی میں سے ایک خاص مشکل کو نکالنے کے لیے جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں. تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ریسرچ بیسڈ ایویڈنس بیسڈ باتیں بتاؤں, اور میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو چوائس ملے 2 چوائسز میں سے ایک لینے کی, تو مجھے بتائیے کہ پھول چنیں گے کہ کانٹا؟ چاہتے بڑی جلدی تانوں خیال ہے پھول, کانٹا کیوں نہیں چنتے؟ اس غریب کو کوئی نہیں چنتا, مطلب ایک کانٹا کیوں نہیں چنتے بھائی؟ تکلیف ہوتی ہے سر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو پہلی بات میں نے کی تھی کہ جن لوگوں کی زندگی میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں, جن لوگوں کی زندگی مشکلات میں پھنسی ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو جب آپ چن لیتے ہیں دوستیوں کے لیے یا ان سے میل ملاپ کرتے ہیں, تو ان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں ان کا رنگ آپ پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں, وہ ایسے لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں جو ان کو مشکلات میں سے نکالیں, کیونکہ اگر آپ میں سے کسی کا پروفیشن لوگوں کو مشکلات میں سے نکالنا ہو تو پھر ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ, ہمارا کام ہی لوگوں کو مشکلات میں سے نکالنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن خام خواہ نہیں, خام خواہ نہیں. یہ تو محاورے ہیں, یہ تو محاورے ہیں. پتھر لگتے ہوں گے پر آپ نے تو پتھروں سے بچنا ہے نا. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ کسی پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ کس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو کس کے ساتھ رکھیں؟ اچھا کسی مسکرانے والے اور کسی رونے دھونے والے میں سے آپ کو انتخاب کرنا پڑے تو اچھا, تو پھر جو غریب پیچیدہ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں وہ مسکرا تو نہیں نہ رہے ہوتے. تو میں نے بات کو بدل کے کہہ دیا کہ جب آپ کو موقع ملے کہ کوئی مسکرانے والا ہے اور کوئی رونے دھونے والا ہے, کوئی مثبت باتیں کرنے والا ہے, کوئی منفی باتیں کرنے والا ہے, اگر اس وجہ سے چننا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایک ہی وجہ تو نہیں نہ ہوتی کسی کو چننے کی. آپ 1 درجن وجوہات نکالیں. اگر آپ نے کسی کو جیون ساتھی بنانا ہے تو کم از کم کوئی 6 عدد باتیں, ½ ڈزن باتیں تو ہونی چاہیے جو کہ آپ شادی کے 5 سال بعد یاد کر سکیں. جب آپ کو بیوی بری لگ رہی ہو تو آپ کو ان 6 باتوں میں سے کوئی بات یاد آ جائے کہ اچھا نہیں اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ بیاہ کیا تھا تو میں اس کا خیال کر لیتا ہوں. پہلے تو وہ شروع والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا when it looks too good to be true, تو پھر وہ بی کانشیس, پھر وہ نہ کریں. لیکن کوئی ایک وجہ نہیں بتا رہا, میں تو کہہ رہا ہوں 6 وجوہات کم از کم, یعنی شادی جیسا امپورٹنٹ رشتہ جو کہ زندگی بھر آپ نے چلانا چاہتے ہیں تو 6 ہونی چاہیے کہ 12 وجوہات؟ 12 وجوہات. تو 12 وجوہات اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کلک کرے گی, اور کمبینیشن جو ہوتی ہے وہ 12 وجوہات ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کر رہی ہوتی ہے. جو ساتھ کے بینچ پہ کلاس میں ساتھ بینچ پہ بیٹھتا ہے, محلے میں سامنے والی کھڑکی, یا کوئی فرسٹ کزن جس کو ملنے میں ذرا آسانی ہے, یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو قریب لے آتی ہے کبھی نہ کبھی. اس کے لیے ایک اسپیشل ورڈ یوز کیا جاتا ہے جسے پروپنکوٹی کہتے ہیں, پروپنکوٹی, اور یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے پروپنکوٹی. پروپنکوٹی کا مطلب ہے قربتیں اور فاصلے آپ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں. قربتیں کسی سے اور کسی سے فاصلے آپ کی زندگی کو اچھا یا برا بنا سکتے ہیں. پروپنکوٹی. یہ انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے.
مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔